اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صلوات الحمدللہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ ہم 40 کے بعد بھی فرش عزا پر ہیں، اور اس عشرے کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ایام عزا کی تمام برکتوں کو یہ گھر سمیٹ کے مومنین کے حوالے کرتا ہے۔ میں 4 راتوں کے لیے آپ کی خدمت میں ہوں۔ آج کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دن گزرا ہے کل، اور امام مظلوم ہیں، ان کا ذکر کم ہوتا ہے، اور صلح امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے غلط فہمیاں، پروپیگنڈا بھی بہت ہے۔ اس لیے آج کی تقریر مقدماتی طور پر سمجھ لیجئے اس موضوع پہ ہوگی، اور باقی 3 تقریریں انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو حکومت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ہوگی۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو، ایکو نہ کیجیے گا، آواز سمپل رکھیں، کہ امام کے صلح نے کیا کردار ادا کیا ہے اسلام کی بقا میں، اسے اگر سمجھنا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک صلح ہے اور ایک فتح ہے، صلح حدیبیہ ہے اور فتح مکہ ہے۔ صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین کہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مکہ کو اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح مکہ فتح ہے، پیروزی ہے، جیت ہے، وکٹری ہے، اور صلح حدیبیہ فتح مبین ہے۔ اچھا، ہمیں جو آج کل اسلامی لٹریچر میں بھی اور علماء کے بیان میں بھی فتح مکہ سنائی نہیں دیتا، کوئی وجہ ہوگی نا بھئی، غدیر سنائی نہیں دیتا، اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، فتح مکہ کا ذکر کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے، جو یہ فتح مکہ کا بھی ذکر نہیں کرتے، یہ بدر اور احد کا بھی ذکر پسند نہیں کرتے۔ یار اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، جس دن دین کامل ہوا ہے وہ دن انہیں برا لگتا ہے، جس دن نعمتیں تمام ہوئی ہیں، وہ خدا جو کہتا ہے تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، وہ بے شمار نعمتیں جس دن تمام ہوئی ہوں وہ دن انہیں پسند نہیں ہے۔ جس دن اللہ راضی ہوا ہو، رضی اللہ کہنے والے راضی نہیں ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں امیر المؤمنین ہیں اور شیعہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے آپ خوش نہیں ہوتے۔ لیکن فتح مکہ میں کیا ہے؟
فتح مکہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے؟ وجہ یہ ہے، پھر میں نے پورا عشرہ اور اس میں 4 مجالس اسی پہ پڑھی اس سال کہ تاریخ کس نے لکھی، کیسے لکھی اور کیا ہوا ہے تاریخ اور سیرت اور جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد آج جو یہ دین ہم تک پہنچا ہوا ہے، ہم سے مراد ہمارے بھائی ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، یہ جو دین پہنچا ہوا ہے، یہ عقائد پہنچے ہوئے ہیں، یہ طلقاء کے ہاتھوں سے پہنچا ہوا دین ہے۔ طلقاء سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میری مجبوری یہ ہے کہ میں ساری باتیں یہاں سمجھاؤں گا بھی نہیں، جس کو سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا، اور آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ طلقاء کے ہاتھوں سے پہنچا ہوا دین ہے، ان طلقاء کو پسند نہیں ہے فتح مکہ بھی، صلح حدیبیہ بھی پسند نہیں آیا تھا، رسول خدا پہ اعتراض کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ جس طرح صلح حدیبیہ ہے اور فتح مکہ ہے، اسی طرح صلح امام حسن و کربلا ہے، یہی نسبت ہے۔ اب میں اسے زیادہ اسے بھی نہیں کھولوں گا۔ اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو اسلام کربلا تک بھی نہ پہنچتا۔ یقیناً اسلام کربلا میں بچا ہے، اسلام کی بقا کربلا ہے، لیکن اگر صلح امام حسن نہ ہوتی تو یہ اسلام کربلا تک نہ پہنچتا۔ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتا تو بات اسلام کی فتح مکہ تک بھی نہ پہنچتی۔ اب اس صلح نے ایسا کیا ہو، دیکھیں ہم اکثر ہمارے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ معذرت خواہانہ سا لہجہ ہوتا ہے اور اس پہ زیادہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کہ بات کرنی ہے تو کربلا میں بات کرو، ہم صلح امام حسن میں بات نہیں کریں گے۔ کہتے نہیں ہیں لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگلے کو بھئی یہ فتح مبین ہے، وہ فتح ہے، آؤ یہاں بات کرو۔ رہ گیا اگر صلح کرنے کی وجہ سے کوئی معتبر ہو جاتا ہے، میں نے جس سے صلح کی ہے وہ معتبر اگر ہو جاتا ہے تو پھر صلح حدیبیہ کی وجہ سے مشرکین بھی معتبر ٹھہرے۔ بھئی صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو دوسرا ہے وہ حق پر نہیں ہے۔ صلح کا مطلب یہ ہے بھئی میری اور آپ میں اگر صلح ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان میں سے ایک حق پہ نہیں ہے۔ اگر دونوں حق پر ہیں تو جنگ ہی نہیں ہے، صلح کی کیا بات ہے؟ اس دنیا میں اگر سارے ائمہ اور پیغمبر ہوتے تو اس دنیا میں کوئی لڑائی نہ ہوتی۔ سارے حق پر ہیں تو لڑائی کس بات کی؟ صلح تو لڑائی کے بعد ہے، اختلاف کے بعد ہے۔ حق پر اختلاف نہیں ہوتا، یعنی دونوں جو حق پہ ہوں وہ اختلاف نہیں کرتے۔ صلح کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو حق پہ نہیں تھا اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا گیا کسی وجہ سے۔ تو یہ بات تو رہنے دیجئے کہ کیونکہ صلح کی ہے، یہ تھوڑا ناراض ہو گیا صلح کی باتوں سے، اس کو تھوڑا راضی کریں گے؟ محمد بول محمد صلوات، اس کے پریشر کی وجہ سے کھینچ رہا ہے۔ بارہ دیگر صلوات۔ تھک تو نہیں رہے جی؟ جس طرح بسم اللہ کہا ہے اس کا مطلب تھک رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا واپس جانا پڑے گا، اصل مسئلہ سمجھ لیا کہ ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں آج کے دن کی مناسبت سے، اور اس کو سمجھنے کے لیے اب تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا۔ اسلام آیا جزیرۃ العرب میں، حجاز میں، جس کو ابھی ہائی جیک کر کے کسی فیملی کے نام پہ اس کو رکھ دیا گیا۔ وہ جو نام ابھی ہے میں لینا بھی نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے، یہ ہائی جیک ہوا، حجاز ہے، جزیرۃ العرب ہے، وہاں اسلام آیا۔ اس کے دونوں طرف، ایک طرف ایرانی تھے، ساسانی سپر طاقت تھی، اور دوسری طرف رومی تھے، رومن امپائر۔ سپر پاور امریکہ میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو،
یہاں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کا کچھ نہ کچھ دخل ضرور ہوتا ہے. وہ سپر پاور جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بیٹھتا. اور اگر یہاں کوئی تحریک اٹھے تو اس تحریک کو خراب کرنے میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار ضرور ہوتا ہے. ایک انقلاب آ رہا ہے, ایک نئی تحریک شکل پیدا کر رہی ہے, وہ ایک سلطنت میں تبدیل ہو رہی ہے. سپر پاور ایسے ہی آرام سے تو نہیں بیٹھے گی. اور ان دو سپر پاورز میں سے جس سے ڈائریکٹ ٹاکرا ہوا وہ پہلے رومن امپائر کے ساتھ ہوا. آپ کو معلوم ہے, ان پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. رسول خدا نے جو صحابی بھیجا اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اس کا مطلب اعلان جنگ ہے. رومن امپائر نے کوشش کی کہ اس نوپا ریاست کو یہیں ختم کر دیا جائے. اس کے لیے پہلا قدم, بہت سے ہیں, میں دو چار صرف نمونے کے طور پر پیش کرتا ہوں. سریہ طی آپ نے شاید سنا ہو, حاتم طائی آپ نے سنا ہے. حاتم طائی کا قبیلہ, حاتم طائی تو مر چکا تھا تو پرانی بات ہے, اس کا بیٹا عدی تھا, عدی بن طائی. ان کا قبیلہ تھا, بت پرست قبیلہ تھا, لیکن تھوڑا سا طاقتور قبیلہ تھا, اور حاتم طائی کی وجہ سے لوگوں سے ان کے ریلیشنز بھی اچھے تھے. رومن امپائر نے اس قبیلے کو مضبوط کرنا شروع کیا کہ ہم اس قبیلے کو مضبوط کریں گے تاکہ یہ قبیلہ مدینہ پہ حملہ کرے اور اسلام کو ختم کر دیا جائے. رومنز عیسائی ہیں, یہ طئی والے بت پرست تھے, اور وہاں ایک بہت بڑا بت تھا. وہ اس بت کو, وہ رومن امپائر جو عیسائی ہیں, اس بت کے لیے نذورات بیچتے تھے. نذورات بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج کل بھی جو بہت سی ڈونیشنز آ رہی ہوتی ہیں وہ در حقیقت اس کے مقصد کچھ اور ہوتے ہیں. اس کو مضبوط کرنا تھا. جب رسول خدا کو پتہ چلا تو امیر المؤمنین کو 150 لوگوں کے ساتھ بھیج دیا. جو پورا قبیلہ پورے مدینے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا, اس کے لیے ایک علی کافی تھا. امیر المومنین گئے, ختم کر کے آ گیا. اس کے بعد اس کی عدی کی بہن گرفتار ہوئی. وہ جو مکالمہ ہوا اس میں نہیں جانا چاہ رہا. دلچسپ ہے, پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں. یہ بات کیا کر رہا ہوں, رومنز سازشیں کر رہے ہیں اسلام کو ختم کرنے کے لیے. یہ سازش اب ناکام ہو گئی. داعش بنانا چاہ رہے تھے, ناکام ہو گئے. اب جب بیرونی حملہ ناکام ہو تو پھر اندر سے ایجنٹ تیار ہوتے ہیں. آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ایسے بہت سے ایجنٹ آئے ہوئے ہیں. آپ کو باہر سے خراب کرنا زیادہ مشکل ہے, اندر سے خراب کرنا بہت آسان ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بے تحاشا ہر روز آ رہے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی فکریں اور نئی نئی باتیں یہ فلوٹ کی جا رہی ہیں, اور یہ سیلیبریٹیز بن رہے ہیں. ان کی ایک علامت یہ ہے, یہ تمام فرقوں میں ہیں, تمام ادیان میں ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف اسلام میں, یہ اسلام کے علاوہ ادیان میں بھی موجود ہیں. یہ لوگ اسلام کے ہر فرقے میں موجود ہیں. ان کا مین کام کیا ہے؟ ان کا مین کام یہ ہے کہ لوگوں کو دینی انسٹیٹیوشن سے جدا کر دو. ابھی آپ کے ذہن میں جا رہا ہوں دوسری طرف, ابھی میں آ گیا ہوں آج کل کے دور میں. وہی جو اس وقت رومنس نے کیا ہے وہ آج کل پتہ نہیں کون کون کر رہے ہیں. یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ صرف میں صحیح ہوں, میرے علاوہ باقی سب غلط ہیں. ایسے یا نہیں ہے؟ علماء بھی غلط ہیں, مراجع بھی غلط ہیں, مدارس بھی غلط ہیں. مراجع میں نے صرف تشیع میں کہا, یہ صرف تشیع میں نہیں, ہر طرف ہیں. سب غلط ہیں, صرف میں ٹھیک ہوں. یہ باقی سب جگہ ہو سکتا ہے, باقی تمام فرقوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ باقی سارے غلط ہوں, صرف یہ ٹھیک ہو. یہ باقی فرقوں میں ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے مکتب میں یہ بات ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے مکتب میں ہماری ہدایت کے لیے ہر دور میں امام زمانہ موجود رہے ہیں.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1200 سال سے ہم لوگ غلط رہے ہوں اور آج کوئی آ کے کہے کہ صحیح یہ ہے۔ ہمارے امام حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہیں لیکن حاضر ہیں، موجود ہیں، ہدایت کر رہے ہیں۔ یہ اندر سے آتے ہیں اور یہ بہت ڈیمیج کرتے ہیں۔ ان تمام حقائق کے باوجود ہمارے اندر بھی بہت کچھ ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مدینہ میں مسجد بنوا ڈالی۔ اسلام کو خراب کرنے کے لیے شراب خانہ نہیں بنوایا، اسلام خراب کرنے کے لیے مسجد بنوائی۔ مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ صحابی رسول نماز پڑھتے تھے، رسول کے اصحاب تلاوت کرتے تھے۔ کون سی تلاوت؟ اسی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ نماز پڑھتے تھے، کیسے پڑھتے تھے؟ کیسے نماز پڑھتے تھے؟ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے، کیونکہ جیسے رسول پڑھتے تھے ویسی نماز پڑھتے تھے نا، تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے۔ جو جیسی آپ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل ویسی ہی نماز پڑھتے، سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن رسول خدا نے ارشاد فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، اسے گرا دو، جلا دو۔ آج ہمارے درمیان کتنی مساجد ضرار ہیں؟ یہ سارا کچھ مساجد سے بھی پھیلتا ہے۔ مساجد ضرار بھی ہیں، ممبر ضرار بھی ہے۔ ہمیں اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ دوسری سازش۔ میں صرف کیونکہ مجھے اصل بات پہ واپس آنا ہے۔ تیسرا جنگ غزوہ تبوک، آپ نے شاید سنا ہوگا، بچوں سے کہہ رہا ہوں، بڑوں نے تو یقیناً سنا ہے۔ غزوہ تبوک بھی رومنز کی سازش تھی، اور جب بیرونی دشمن سازش کرتا ہے اس کو اندرونی ہاتھ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر اندر ایجنٹ نہ ہو تو بیرونی دشمن کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اندر بھی لوگ موجود تھے، مدینہ کے اندر رسول کے ساتھیوں میں بھی موجود تھے، اور مدینہ کے اطراف میں یہود و نصارہ بھی موجود تھے۔ پلان یہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالو، روم کی طرف لے کے آؤ، اور وہاں جب مسلمان مدینہ سے نکل جائیں گے، روم کے بارڈر پہ کوئی لشکر تو ہوگا نہیں، مدینہ خالی ہوگا، منافقین یہود و نصارہ کے ساتھ مدینہ کو ٹیک اوور کر لیں گے۔ لشکر نکلا، مختصر کر رہا ہوں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اور منافقین نے ایک ایک کر کے مدینہ واپس ہونا شروع کیا۔ کچھ نے تو کہا بھئی ہم پہلے ہی مریض ہیں، نہیں جا سکتے۔ کچھ نے کہا کہ بھئی ہم مریض ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی مشکل ہو گئی۔ ایک نے بڑا عجیب سا بہانہ کیا۔ ایک شخص آیا رسول خدا کے پاس، کہا کہ میں بڑا دل پھینک واقع ہوا ہوں، وہاں اگر جاؤں گا، رومن جو ہیں وہ بہت گورے ہیں، وہ گوری چمڑیاں دیکھ کے میں پھسل جاؤں گا، کہیں میں فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ قرآن ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، تو وہاں جا کے فتنے میں گرفتار ہوگا یا نہیں؟ تو ابھی فتنے میں ہے قول رسول کو رد کر کے۔ آپ سے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ ذکر علی کرنے سے کہیں کوئی فتنہ نہ ہو جائے، بھئی ترک ذکر علی سے بڑھ کے کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔ ایسی باتوں میں نا یہ بات کریں گے تو فتنہ ہو جائے گا، وہ بات کریں گے تو فتنہ ہو جائے گا، بھئی یہ بات نہ کرنا ہی فتنہ ہے۔ یہ حق بیان نہ کرنے سے بڑا فتنہ اور کیا ہوگا؟ ایسے بہانے کرنے والے ایک ایک کر کے واپس، جب رسول خدا کو پتہ چلا کہ پتہ چلا، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، انہیں تو معلوم ہے، میں بچوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ اصل جنگ تو مدینہ میں ہے، تبوک میں تو جنگ ہے نہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جہاں جنگ ہے وہاں لشکر چلا جاتا، لیکن لشکر گیا جہاں جنگ نہیں ہے، علی گئے وہاں جہاں پہ جنگ ہے۔ یا علی آپ واپس مدینہ چلے جائیے، اس لیے کہ اصل جنگ مدینہ میں ہے، کیونکہ رسول کو تجربہ تھا۔ ایک جنگ تھی جس میں لشکر تھا، علی نہیں تھا، لشکر میں ایک ایک کو علم ملتا رہا، حملے کرتے رہے، پورا کا پورا لشکر دن رات ایک کر دیا، فتح نہیں ملی۔ تو فتح جس سے ہونی تھی، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
بار دیگر صلوات. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے. الا انک لست بنبی. دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر میرا کوئی نائب ہوتا جو کہ نہیں ہے وہ تو ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ابس سی بات ہے. بھئی جو چیز ہے ہی نہیں وہ اگر ہوتا کی کیا بات ہے؟ بھائی میں ایسی گفتگو کر سکتا ہوں کہ جو چیز نہیں ہوگی وہ اگر ہوتا تو تو ہوتا، یہ ابس ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ ایسے جملہ کہیں انت منی بے منزلتی ہارون من موسیٰ، میں بے منزلِ موسیٰ، تو بے منزلِ ہارون، وَإِلَّا کہاں ہارون کہاں علی. نسبت کی بات ہو رہی ہے، ہاں، نہ کہ ہارون جیسا ہے، نہیں، تیری نسبت مجھ سے ویسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ محمد کے بعد علی نبی ہو سکتا ہے. کہا میرے بعد نبی نہیں ہوتا. یہ جملہ صحیح ہے، لیکن یہ جملہ صحیح نہیں ہے اگر میرے بعد ہوتا. تو میں کہتا ہوں اگر یہ جملہ، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے، یہ جو حدیث نقل کرتے ہیں نا کہ اگر میرے بعد ہوتا تو فلان ہوتا، ٹھیک ہے، اگر اسے صحیح مان لیا جائے تو آپ کی خلافت کا سارا نظام خطاب ہو جاتا ہے. بھئی کیونکہ جس سے کہا گیا ہے پہلے اس کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ ہوتا، تو خلیفہ ہوگا تو بھی یہ ہوگا. اس کو تو آپ نے بنایا نہیں. آپ کی تو سارے خلافت کی دیوار گر جاتی ہے. اس لیے یہی مان لو صحیح، اور صحیح بھی یہی ہے. علماء اہل سنت مانتے بھی ہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے. بھئی حدیث جعل کی گئی، بنائی گئی. موضوع حدیث جانتے ہیں نا، بنائی گئی، گھڑی گئی. لیکن حدیث گھڑنا، بنانا، اس کو فیبریکیٹ کرنا، کہاں محمد عربی ان کی فصاحت اور کہاں ان لوگوں کی دماغ اور عقل. رسول خدا جسے مقام دینا چاہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ یہ میری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. یہ تمام نساء عالمین میں سب سے برتر ہے، اس لیے کہ جنت کی خواتین کی سردار ہے، خاتون جنت ہے. جب فیبریکیشن والے آئے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ رسول خدا نے فرمایا کہ فلاں سب سے زیادہ افضل ہے اس طرح جس طرح کے آپ گوشت باقی کھانوں میں زیادہ افضل ہوتا ہے. بھئی یہ تو کوئی کھانے پینے کا شوقین تھا جس نے یہ بنایا. اور آج کل کے جوان آپ گوشت کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. آئیے واپس، ہم کہاں تھے؟ غزوہ تبوک میں. غزوہ تبوک میں پھر آگے جو رسول کی قتل کی سازش بنی، وہ بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہے، بیان کم کیا جاتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی ایام فاطمیہ آئے گا اور جب آپ مصائب پڑھیں گے کہیں گے جی کہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کے صحابی نبی کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کریں. ہم کہتے ہیں وہی صحابی جنہوں نے نبی پہ قاتلانہ حملہ کیا. یہ مسلم تاریخ ہے نا. تبوک میں اصحاب نے نبی پر، اپنے نبی پر قاتلانہ حملہ کیا. جن اصحاب نے نبی پہ قاتلانہ حملہ کیا وہ نبی کی بیٹی کا گھر جلا سکتے ہیں؟ نہیں جلا سکتے. کہتے ہیں وہ منافق تھے. ہم کہتے ہیں یہ بھی منافق ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہم انہیں بھی منافق کہتے ہیں، ہم انہیں بھی منافق کہتے ہیں. چلیے آ جائیے اس سے باہر. بات کیا ہو رہی ہے؟ رومن امپائر آرام سے بیٹھا ہوا نہیں ہے، سازشیں کر رہا ہے. اسلامی ریاست بڑھتی جا رہی ہے. وہ پریشان ہیں اس کا پھیلاؤ دیکھ کر. اسلامی ریاست دیکھ کے زیادہ طاقتور ہو رہی ہے، اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو رہا ہے. اس کے بعد ایک وقت آیا جب اسلامی ریاست میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. اب میں یہ پنکھے کو اگر مجھ سے حجاب نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا ہٹوا دیجیے گا. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد.
جب نہیں بند نہ کریں، محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. بس یہ تھوڑا آگے ہو جائے گا، ٹھیک ہوگا، اب ٹھیک ہوگا. بارہ دیگر صلوات. صلی علی ٹھیک ہوگا. جب اسلامی ریاست میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، یہ گھر اتنے عرصے سے یہاں آزاداری قائم ہے، یہاں کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے. اس آزاداری کے دشمن تو بہت ہیں، کوئی ختم نہیں کر سک رہا. کیوں نہیں ختم کر سک رہا؟ کیونکہ اس خاندان میں اتحاد ہے. جس دن یہیں اگر جھگڑا ہو جائے، اس دن دشمنوں کو یہ جلوس بند کرنا، یہ آزاداری بند کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. جب عالم اسلام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، تھوڑا ادھر کر لیجیے. عالم اسلام میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو رومنز کو موقع مل گیا. تھوڑا سا کم کر دیں اس کو کیونکہ یہ ساؤنڈ کو بھی آزاد کر دیں. بس ٹھیک. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اس خانہ جانی کا اگر دشمن کو پتہ چلے تو دشمن آئے گا، حملہ کرے گا. روم کہاں ہے، جزیرہ عرب کہاں ہے، اور شام کہاں ہے؟ شام جب ہم کہتے ہیں سیریا، اس زمانے کا، جس دور کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کا شام، ابھی جو شام ہے سیریا ہے، اس سے بڑا تھا، وہ آپ کو معلوم ہے. اور اگر بچوں کو پتہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، تھوڑا سا سرچ کر لیں، اس زمانے کا شام بھی آپ کو مل جائے گا. میپ سب کچھ آج کل انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اس نے شام پہ حملہ کرنا شروع کیا اور شام پر کے کچھ علاقوں کو اس نے کیپچر بھی کیا. جو اس وقت شام کا حاکم تھا، اس نے اسے خط لکھا کہ مجھ سے صلح کر لو. ساتھ ہیں میرے؟ جی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، تفصیلات آپ نے خود سمجھنی ہیں. اس نے خط لکھا جو رومن امپائر تھے کہ مجھ سے صلح کر لو. انہوں نے کہا ابھی تو جنگ کا موقع آیا ہے، ابھی فتح کرنے کا وقت آیا ہے، اب صلح کی کون سی باتیں ہیں. جب اس نے اپنے حملے تیز کر دیے تو اس نے دوبارہ پیغام بھیجا. اب یہ پیغام ذرا سنیے گا، اس نے کیا پیغام بھیجا ہے. بھیجنے والا پتہ ہے نا کون ہے؟ ساتھ ہیں؟ جی بھیجنے والا معلوم ہے کون ہے؟ ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ جی جو ساتھ نہیں چل رہے نا وہ رہ جائیں گے. یہ نا جس کا پنکھے کی طرف رخ چلا گیا تھا کہ کیا ہوا تھا، پنکھا ہوا تھا. وہ زمانہ جب جانا خانہ جنگی شروع ہوئی ہے اور شام میں الگ حکومت ہے، باقی اسلامی ریاست الگ ہو گئی ہے. اسلامی ریاست میں علی کی حکومت ہے، اس نے حملے شروع کر دیا. اب خانہ جنگی شروع ہو گئی تو میں اس ریاست کمزور ہے، یہ جو ریاست ہے شام کی یہ تو میں لے سکتا ہوں، اس کے بعد اگلا بھی شاید میں لے لوں. اس نے کہا بھائی صلح کر لیتے ہیں. اس نے صلح کا بھی انکار کیا. اب اس نے کیا پیغام دیا تھا؟ اگر تو مجھ سے صلح نہیں کرے گا تو میں اپنے ابن عم حیدر سے جا کے مل جاؤں گا، اور اگر میں حیدر سے ملا اور حیدر نے تم پہ حملہ کیا تو تمہاری نسلیں بھی باقی نہیں رہیں گی. وہ رومن امپائر جو سپر پاور ہے، غرور میں ہے، حیدر کا نام سن کے ڈر گیا، صلح کرنے پہ آ گیا. آج بھی اگر کوئی اسلامی ملک جو موجود ہیں اسرائیل کے اطراف میں، کوئی ایک بھی یہ دھمکی دیتے نا زبانی کہ بھئی یہ ظلم ختم کرو، نہیں تو میں حیدر کے ساتھ مل جاؤں گا، اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یہ نعرہ حیدری آپ لگاتے ہیں، تکلیف کسی اور کو کیوں ہوتی ہے؟ اس میں بڑی طاقت ہے، یہ مذاق نہیں ہے. یہ نا مرحب سے کیا کہا تھا؟ انا حیدر، صرف اتنا ہی کہا تھا نا، وہ وہیں مر گیا تھا.
اب کیا ہوا؟ اب رومن امپائر نے کہا کہ چلیں ہم آپ سے ٹریٹی کرتے ہیں. اگر سرچ کرنا ہو تو بائزنٹائن امپائر ٹریٹی ود امیات، اسے سرچ کر لیں، آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ کوئی شیعہ کتاب، کوئی تعصب، کوئی فلان کی باتیں ہے ہی نہیں. آج کل چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں، آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا. یہ نہیں کہ شیعہ مولوی نے کہا ہے، بغض ہے، فلان ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، تاریخ ہے. پہلی ٹریٹی جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کی ہے، مسلمان ریاست نے مشرکین کے ساتھ کی ہے، نصارہ کے ساتھ کی ہے، وہ یہی ہے. اگر آپ نے کسی نے سنا ہو، صلاح الدین ایوبی پہ ہماری ایک سپیچ ہے. وہ بھی یہ چیزیں، اگر دو چار چیزیں بھی اگر انسان سمجھ جائے، مسلمان سمجھ جائے، تو مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں. معاہدہ ہوتا ہے. اب ایک سپر پاور کا کسی کمزور ریاست کے ساتھ معاہدہ ہو تو وہ معاہدہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ معاہدہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا آپ کا امریکہ کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. آپ امریکہ پاکستان امریکہ دوستی زندہ باد، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی امریکہ زندہ باد، ہم بے شک مردہ باد ہو جائیں. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. اب وہ طاقتور ریاست ہے، یہ چھوٹی سی ریاست ہے، ان میں ہو گیا اتحاد، ٹریٹی ہو گیا، صلح ہو گئی، ہدنہ ہو گیا، جو بھی لفظ آپ رکھیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری ریاست رومن امپائرز کے ہاتھ میں چلی گئی. کیسے گئی؟ یہ میں چند نمونے پیش کروں گا صرف، اس کے بعد آپ کی زحمتیں تمام. تھک تو نہیں رہے؟ محمد اور محمد بلند تر صلوات. سب سے پہلے تو انہوں نے وزیر اعظم اپنا لگوایا. آج کل آپ کو پتہ ہے نا، جو طاقتور حلقے ہیں وہ وزیر اعظم اپنا لگواتے ہیں. انہوں نے وزیر اعظم اپنا لگوایا. نام کیا تھا اس کا؟ سرجون. اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ سرجون تھا. سرجون عرب تھا؟ نہیں، بزنطی تھا، رومی تھا. مسلمان تھا؟ نہیں، عیسائی تھا. عام عیسائی تھا؟ نہیں، عیسائی ریلیجیس لیڈر تھا. اس کا بیٹا یوحنا، آپ یہاں ابھی کسی چرچ میں چلے جائیں، یوحنا قدیسیون میں شامل ہے، اس کا نام ابھی بھی لکھا ہوا ہوگا. یہ ہو گیا وزیر اعظم. اس نے پوری اس مملکت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے جو فیصلے ہیں ان میں سے جو ایک فیصلہ ہے، کربلا کا ذمہ دار بھی یہ ہے. کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر اس نے لگایا، سرجون نے لگایا. اب آپ انداز لگا لیں آگے سارا. وزیر اعظم بزنطی، رومن، عیسائی. ہماری سرکاری زبان کیا ہے؟ سرکاری زبان، دفتری مادری زبان تو نہیں پوچھ رہا نا میں، یہ نا سرکاری زبان انگلش ہے. قومی زبان آپ پھر بھی کہتے ہیں اردو ہے. کیوں ہمیں انگلش زیادہ آتی ہے اردو سے؟ پھر انگلش ہماری سرکاری زبان کیوں ہے؟ اس لیے ہم غلام ہیں. آقاؤں کو اگر ہمارا کچھ دیکھنا ہو تو انہیں ترجمہ کرانے کی زحمت اٹھانی نہ پڑے. جیسے کہہ رہے ہیں جس کی سرکار اس کی زبان. شام اسلامی ریاست ہے، عرب علاقہ ہے، سرکاری زبان کیا تھی؟ گریک. سارے ریکارڈ جو ہے وہ گریک میں، یونانی زبان میں لکھا جاتا تھا. ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا غلامی میں، اب ہم خود انگلش لکھ لیتے ہیں. وہ جو تازہ غلام ہوئے تھے، وہ جو عرب وہاں تھے، سیرینز تھے، شام والے تھے، وہ گریک لکھ سکتے تھے؟ نہیں لکھ سکتے تھے. وہ لکھنے والے سارے بھی وہیں سے آئے تھے. آپ کو اثر بتا رہا ہوں کہ اس ٹریٹی کا اثر کیا ہوا ہے. تمام ریاست کے اسرار ایسی زبان میں ہیں جسے خود خلیفہ نہیں پڑھ سکتا ہے.
جو مختلف علاقوں کے والی ہیں وہ بھی یا وہیں سے تھے یا انہی کے غلام تھے. جو طبیب تھا دربار کا وہ بھی عیسائی تھا، رومی تھا. جو خلیفہ کی بیوی تھی وہ بھی عیسائی تھی، رومن تھی. رہ کیا گیا؟ یہ چل رہا ہے. اقتصاد میں آ جائیں، جس کا طوطی بولتا ہے سکہ بھی اسی کا چلتا ہے. اس زمانے میں شام میں سکہ روم کا چلتا تھا. ساری تجارت لین دین بھی اسلامی ممالک کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ ہوتی تھی. یہ IMF کی مصیبت اس نے ڈلوائی ہے ہمارے اوپر. صرف آج جو ہم گرفتار ہیں یہ شروع ادھر سے ہوا ہے. اس زمانے کی آپ اگر عمارتیں دیکھ لیں، اس زمانے کی عمارتوں میں آپ جو گئے ہیں ان کو معلوم ہے، اور شاید توجہ نہ کی ہو، اب چلے جائیں. اس زمانے کی عمارتیں ابھی بھی کچھ موجود ہیں، کچھ تصاویر موجود ہیں. ان میں کوئی اسلامی طرز تعمیر نہیں ہے. صلیب ابھی بھی ان میں نظر آتا ہے. جب ایسا ہو پھر ثقافتی طور پہ کلچر کس کا کلچر ہوگا؟ اگر آپ اسلامی تاریخ نہ پڑھیں تو عبد الملک ابن مروان تک کو جو کرسچن ہیں وہ اس شام کو کرسچن ایرا کہتے ہیں، اور ان خلفاء کو بھی کرسچن کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بظاہر مسلمان تھے. لیکن اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، میں نے آپ سے کچھ جوانوں سے کہا نا تھوڑا سرچ کرو تو کہیں سٹپٹا نہ جائیں. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو کرسچن، ہاں عملاً کرسچن کا دور تھا. کہنے کو ابھی ہمارے بہت سے ملک اسلامی جمہوری ہیں، لیکن جہاں نہ جمہوریت نظر آتی ہے نہ اسلام نظر آتا ہے. چلیے یہ تھوڑا سا ہم نے اس کو سمجھ لیا. ہمارا اصل موضوع کیا تھا؟ صلح امام حسن علیہ السلام. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے. اگر توجہ کریں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں تو رہ جائیں گی. عام بچوں کے لیے تو ہے ہی نہیں یہ باتیں. بچوں کے لیے ہیں، بچے بڑے ذہین ہیں. عام بچوں سے مراد جو بڑے توجہ نہیں کرتے ان کے لیے باتیں یہ نہیں ہیں. اب موقع کیا آیا ہے؟ موقع ایسا آیا ہے کہ رومن امپائر کے پاس ایک ریاست ہے. اس ریاست کے ذریعے وہ اسلامی ریاست کو ہڑپ کرنا چاہتی ہے، اور یہ جو ریاست ہے یہ اس کی اعلی کار ہے. کتنا حد تک ہے، کتنے حد تک بک گئی ہے، جو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں اس سے کچھ حد تک شاید واضح ہو گیا. اب اس کا مقابلہ کرنا ہے امامت نے. اسلام کو بچانا ہے امامت نے. امام نے کیا کیا؟ امام نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کا دشمن تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. بھائی آپ دشمن تصور دیکھتا ہے کہ یہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کے مطابق وہ تیاری کرتا ہے. امام نے ایسا قدم اٹھایا جس کا دشمن تصور کر سکتا ہی نہیں تھا، دوست سمجھ سکتا ہی نہیں تھا. نہ دوست سمجھے نہ دشمن اس کا تصور کر سکتا تھا. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے صلح فرمائی. اچھا اس صلح سے کیا ہوا؟ ابھی کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ بھئی اتنی بڑی مشکل کا حل صلح کیسے ہے؟ اسلامی ریاست ختم ہو رہی ہے. ایک سپر طاقت اسلامی ریاست کے اندر کے ایک سیگمنٹ کے ذریعے اسلامی ریاست ختم کرنے چلی ہے، اور اس کی اور اس کی صلح ہے، اور یہ گٹھ جوڑ سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں. تو صلح نے کیا کر دیا؟ جو صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام. صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ. امام نے جب صلح فرمائی تو اس سیگمنٹ کو، شام کو، پوری مملکت اسلامی مل گئی. یہ اس کا غلام کیوں بنا ہوا تھا؟ تاکہ مجھے یہ مملکت مل جائے، اس کی مدد سے مجھے یہ مملکت مل جائے. اب اس کی مدد کے بغیر اسے یہ پوری اسلامی ریاست مل گئی، اور یہ پوری اسلامی ریاست اتنی بڑی ہے کہ میں اسے مقابلہ کر سکتا ہوں. اب میں غلامی میں رہوں گا یا میں آنکھیں دکھاؤں گا؟ اب میں آنکھیں دکھاؤں گا. اور ایسا ہی ہوا. صلح کے بعد وہ صلح جو شام کی روم کے ساتھ تھی،
وہ صلح جنگ میں تبدیل ہو گئی. نہیں پہنچے یا پہنچے جی؟ یعنی دشمن جس کے ذریعے اسلامی ریاست پر قبضہ چاہ رہا تھا اس کو دشمن کا دشمن بنا دیا. یہ سمجھ میں آنا ممکن ہی نہیں ہے. ہمیں ابھی بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس بات کو نہیں سمجھے ہیں، امامت کا مطلب ظاہری حکومت نہیں ہے، امامت کا مطلب وقتی فتح نہیں ہے، امامت کا مطلب عسکری فتح نہیں ہے، امامت کا مطلب دین کی حفاظت اور دین کی قیامت تک کی فتح ہے. امام نے یہ جب یہ صلح فرمائی تو پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائی. تھا کون جو جس سے خطرہ تھا؟ وہ تھا کون؟ صلح ہونے کے بعد جب چیزیں آرام ہو گئی تو ایک صحابی نے جا کے اس سے کہا کہ ہیں تو تمہارے رشتہ دار ہی نا، تمہیں تو مملکت مل گئی، اب ان سادات کے ساتھ بنی ہاشم کے ساتھ ذرا اچھا نیک سلوک کر لو، تاریخ میں تمہارا اچھا نام رہ جائے گا. وہ سمجھا رہا ہے، یہ نہیں مان رہا. اتنے میں آذان ہوتی ہے، آذان میں رسول خدا کا نام آتا ہے. یہ کہتا ہے کہ اس نام کے ہوتے ہوئے کسی کا نیک نام باقی نہیں رہ سکتا ہے، پہلے مجھے یہ نام مٹا لینے دو پھر دیکھیں گے کس کا نیک نام باقی رہتا ہے. کیا کیا ظلم ہوا ہے. ایک عالم اسلام کی حفاظت کس کی وجہ سے؟ اس صلح کی وجہ سے. دوسرا وہ جو اس سیگمنٹ کو، ان لوگوں کو عالم اسلام سے کاٹ کے رکھا ہوا تھا اور اسلام سے دور رومن تہذیب میں تربیت دی جا رہی تھی، اسلام کے نام پہ ایک عجیب سا فرقہ اور بھی وجود میں آ جانا تھا. صلح کی وجہ سے وہ بارڈر ختم ہو گئے اور وہ رومیوں نے مدینہ آنا شروع کر دیا، شامیوں نے مدینہ آنا شروع کر دیا. وہ شامی جن کو جب پتہ چلا علی مسجد میں شہید ہوئے تو انہوں نے پوچھا علی مسجد بھی جاتا تھا؟ پروپیگنڈا دیکھیں تو، جس کو مسجد جنت سے زیادہ پسند ہے اس کے بارے میں لوگ یہ پوچھیں کہ علی مسجد بھی جاتا تھا، علی نماز بھی پڑھتا تھا. یہ شامی جب مدینہ آئے، واقعہ مشہور ہے، ابھی میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، اور امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آ کے جسارت کی، اور امام کا جب اخلاق دیکھا تو وہ شیعہ ہو گیا. جو تیسرا فائدہ ہوا اس صلح کا، وہ جو بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا، وہ جو سب و شتم کا بازار تھا، جس کی وجہ سے پورے عالم میں ایک اثر اس کا ہوا تھا. جب یہ صلح ہوئی اور دوریاں ختم ہوئی اور لوگ مدینہ آئے اور باقی مسلمانوں سے ملے، وہ پروپیگنڈا بھی زائل ہو گیا. میں نے آپ کا وقت لے لیا اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کل میں اس موضوع پہ نہیں بول رہا، اس لیے آپ لوگ اگر چاہیں کل آ سکتے ہیں. اس گھرانے نے اتنا بڑا دل ہے، اس گھرانے کا. یہ تمام چیزیں، یہ تمام اثرات معلوم ہونے کے بعد بھی ابھی اگر ہم سے کہیں کہ بھئی صلح کرو اور اس کو دے دو، ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جس گھرانے نے اتنی قربانیاں دی ہوں، جس گھرانے کے اتنے احسانات ہوں، جس نبی کے اتنے احسانات ہوں کہ اس نبی کے لاکھوں کلمہ گو ہوں، اس نبی کا جنازہ پڑا رہا، کوئی تعزیت کرنے بھی نہیں آیا اہل بیت کے پاس، کوئی غسل دینے بھی نہیں آیا. کہتے ہیں بہت اہم کام تھا. اگر اتنا اہم تھا خلافت تو رسول خدا ایسے کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ رسول خدا کا جنازہ تو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی. رسول خدا کے بعد رسول کی تنہا نشانی خاتون جنت، جس کے بارے میں رسول کہہ گئے کہ جس سے فاطمہ راضی ہوئی اس سے رب راضی ہے.
جس سے فاطمہ ناراض، اس سے خدا ناراض ہے. اس کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے. جس کا دارالخلافہ کوفہ ہے، اس کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے. یہ پہلا جنازہ ہے اہل بیت کا جو دن کی روشنی میں اٹھ رہا ہے. جانتے ہو یہ پہلی دفعہ زہر نہیں دیا گیا تھا میرے مظلوم امام کو. پہلے بھی 2 دفعہ زہر دیا گیا تھا، اس زہر نے اثر نہیں کیا. اس ملعون نے زہر کے لیے روم پیغام بھیجا کہ کوئی ایسا زہر دو جس سے کوئی انسان بچ نہ سکے. رومیوں نے کہا کہ ہم جس سے ہماری جنگ نہ ہو اسے ہم نہیں مارتے، ہم تمہیں زہر نہیں دے سکتے. کہا جس سے تمہاری جنگ ہے اسی کو مارنا ہے. کہا کون ہے؟ کہا جس نے تمہارا دین ختم کیا ہے اس محمد کا بیٹا ہے، اسے ختم کرنا. ایسا زہر تھا جس کی وجہ سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے تھے. ایک وقت آیا امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس تشت کو یہاں سے ہٹاؤ. کہا اس تشت کو ہٹاؤ، میری بہن زینب آ رہی ہے، زینب برداشت نہیں کر سکے گی. جب زینب تشریف لائیں، امام حسین نے گریہ شروع کیا. امام حسن نے فرمایا کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ میرے اطراف میں آپ موجود ہیں، عباس موجود ہے، زینب موجود ہے. امام حسین نے فرمایا نقصان اس کا نہیں ہوتا جس سے مال چھن جائے، نقصان اس کا ہوتا ہے جس سے بھائی چھن جائے. میں عرض کروں گا امام یہ جملہ کہنے کا حق زینب کبریٰ کو حاصل ہے. جب عباس کی شہادت کے بعد، جب حسین کی شہادت کے بعد اشقیاء آگے بڑھے، تماچے مارے، تازیانے مارے، تو زینب کہہ سکتی ہے نقصان اس کا ہوا جس کا عباس نہ رہا. اجرکم علی اللہ. امام حسن نے ارشاد فرمایا اللہ یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. حسین کربلا جیسا دن، عاشورہ جیسا دن اور نہیں ہے. شاید عاشورہ کے دن جو منظر امام حسن مجتبیٰ کے سامنے آیا وہ یہ منظر ہو. قاسم بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، اذن جہاد لے رہے ہیں، کبھی حسین کے ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پاؤں چومتے ہیں، حسین اجازت نہیں دے رہے. شاید یہ منظر دیکھا ہو. فرمایا میرے قاسم کو بلاؤ. ننا قاسم جب آیا تو تعویذ لکھنا شروع کی. باپ اپنے بیٹے کو زندگی کی تعویذ دیتا ہے لیکن حسن اپنے بیٹے کو موت کر. اجرکم علی اللہ. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. امام جب دنیا سے رخصت ہوئے، کفن دیا گیا، جنازہ تیار ہوا، جو سب سے مشکل مرحلہ ہے. خدا کسی گھر میں موت واقع نہ ہو، لیکن اگر موت ہو جاتی ہے تو بیویوں پر، بہنوں پہ جو سب سے سنگی ہے وہ جنازے کو الوداع کرنا ہے، جنازے کو رخصت کرنا ہے. امام حسن کا جنازہ تیار ہوا، زینب و ام کلثوم نے رخصت کیا، لیکن جب جنازہ پہنچا کہنے والے نے کہا میں حسن کو یہاں دفن ہونے نہ دوں گی. عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، حسین نے شان عباس پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا ان لہذا السیف لیوم آخر. عباس یہ تلوار کربلا کے لیے ہے، لیکن عرض کروں گا کربلا میں جب بھی عباس نے اجازت مانگی حسین نے اجازت نہ دی. فرمایا تو میرے لشکر کا علم بردار ہے. ایک وقت وہ بھی آیا جب عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں. جنازے پر تیر آئے، امام نے جنازہ واپس لے کر چلے. جب گھر والوں نے سنا جنازہ واپس
ہے بیویوں کے لیے بہت سخت تھا، لیکن جب جنازہ آیا تو کیا دیکھا؟ جس میت کو سفید کفن دیا تھا اب سرخ کفن میں واپس آ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، تمام مریضوں کو شفاء عاجل عنایت فرما، ہمیں دنیا میں زیارت امام حسین و آخرت میں شفاعت امام حسین سے بہرمند فرما، جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اس گھر پہ اپنے رحمتوں کا نزول فرما، اس عزاداری کو تا قیام قائم جاری و ساری فرما، جو بھی مؤمنین اس عزاداری میں تشریف لاتے ہیں یا مدد فرماتے ہیں خدا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، تا آپ کے تمام مرحومین و اس گھر کے مرحومین بالاخص سید مسیب کی درجات کو بلند فرما، اپنے اپنے مؤمنین کے لیے اور اس گھرانے کے مؤمنین کے لیے، اور میرے والدین کے لیے بھی۔ میری والدہ ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔